شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری اور نظریاتی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد ہوتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق اور خلا کے تنازعات اور عدالتی مقدمات کے شرعی احکام۔ ہمارے آج کے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور موضوع انتہائی اہم ہے۔ ہزاروں لاکھوں مقدمات اس وقت عدالتوں میں ہیں جو کہ طلاق اور خلا کے تنازعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا آج ہمارے اس درس میں، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، طلاق اور خلا کا فرق۔ نمبر 2، تحریری اور زبانی طلاق ہونے کا حکم۔ نمبر 3، فون اور SMS میسج کے ذریعے طلاق کا حکم۔ نمبر 4، میاں بیوی کے طلاق ہونے یا نہ ہونے پر اختلافات۔ نمبر 5، گواہان کے نہ ہونے کی صورت میں احکامات۔ نمبر 6، عدالتی خلا اور تنسیخ نکاح کا شرعی حکم۔ نمبر 7، عدت کے شروع اور ختم ہونے کے احکام۔ نمبر 8، یونین کونسل میں طلاق رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورتحال کا حکم۔ نمبر 9، شادی اور طلاق و خلا کے بنیادی احکام سے واقف ہونے کی اہمیت اور ضرورت۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی مفتی ارشاد صاحب کی خطاب کے بعد اور ان کے بیان کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی موضوع سے متعلق۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم جس طریقے سے ہمیشہ کرتے ہیں اسی کو فالو کریں گے، اور سوال و جواب کی یہ نشست جو ہے آپ کو سوال نامے دیے جائیں گے، اور ہم حضرت مفتی صاحب تک وہ سوالات پہنچائیں گے اور ان کے وہ جوابات دیں گے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بظاہر ایک میں کام بن جائے گا، ویسے تو 5 نشستیں بھی کم ہیں، لیکن اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو دوسری آپ ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری جو یہ نشست ہے، اس نشست میں طلاق اور خلا کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگر پروگرام کے آخر میں اور سوال اور جواب کی نوعیت سے اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور پروگرام بھی اس پہ رکھیں گے۔ 2-3 باتیں میں پہلے عرض کر دوں پروگرام کے آغاز میں۔
اور وہ یہ کہ طلاق، خلا، تنسیخ نکاح، تفویض طلاق، عدالتی طلاق اور طلاق پر ہونے والے خاندانی جھگڑے، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، اور باوجود اس کے کہ طلاق اور نکاح کے اور خلا کے مسائل ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن مختلف خاندانوں میں اس کی نوعیت، حالات کی وجہ سے بسا اوقات فرق پڑتا ہے۔ تو آج کی نشست میں صرف ان چند بنیادی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا مقصود ہے جو ہمارے یہاں عموماً پیش آتے ہیں۔ سارے موضوع کا احاطہ میں نے نہیں کیا ہے چونکہ اس میں پھر ایک الگ سلسلہ شروع ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کو حلال کیا، قرآن کریم میں سورۃ الطلاق کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو پھر ان کی ایک عدت، ان کے لیے ایک گنتی کا رکھ کے طلاق کرو۔ عدت سے مراد وہ ایک خاص مدت ہے جس دوران عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ کسی سے شادی و نکاح نہیں کر سکتی اور زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی۔ اس پر منحصر ہے کہ طلاق کون سی ہے، طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے۔ اور ایک عدت وہ ہوتی ہے جو کہ عورت کے انتقال پر ہوتی ہے، 4 مہینہ 10 دن، یا اگر کوئی خاتون امیز سے ہیں تو ان کی وضع حمل، وہ ایک الگ عدت ہے، وہ آج زیر بحث نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے، جو کہ حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کے پیش نظر اسلام میں رشتہ نکاح کے جوڑنے کے اور اس کے توڑنے کے دونوں کے طریقے بتائے۔ مختصر بات یہ ہے طلاق کے حوالے سے، پھر میں خلا کی طرف بڑھتا ہوں، کہ طلاق کے 3 طریقے ایسے ہیں جن کو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ ایک وہ طلاق ہوتی ہے جس میں دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا، یعنی کہ بیوی کو دوبارہ بیوی قرار دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب تک جتنے بھی میں نے دیکھے احوال، اس میں شاید میری طرح اور بھی مفتیان کرام کا تجربہ ہوگا کہ 80 سے 95% تک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ طلاق دینے کے بعد پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں دے دی، کوئی رجوع کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی انسانی طبیعت کی رعایت رکھتے ہوئے ہمارے دین میں ایک تصور دیا جسے کہتے ہیں طلاق رجعی، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، چاہے وہ زبانی دے یا تحریری طور پہ دے، ایک طلاق دے، اور اس کے بعد وہ انتظار کرے عدت گزرنے کا۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، یا خود اس لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے آ جاتے ہیں بڑے بیچ میں بولنے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں طلاق دے رہے ہو، تو عدت کے دوران شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تھی، اب میرا ارادہ تم سے رجوع کا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ ان کی شادی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہ طلاق اپنے نتیجے کے اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن گنتی کے اعتبار سے یہ نافذ ہو جاتی ہے۔ آئندہ شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک آدمی ایک اور مرتبہ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایک اور طلاق بھی جو دے سکتا ہے وہ رجعی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک طلاق یا 2 طلاق ایک وقت میں دی جائیں تو اس کے بعد شوہر کو عدت میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر الگ الگ کر کے دی جائیں کہ ایک دفعہ ایک طلاق دے دی، پھر کچھ عرصے بعد دوسری دے دی، پہلی طلاق دی رجوع کیا، دوسری دی رجوع کیا، تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر جب شوہر کرتا ہے تو آئندہ کے لیے اس کا ایک طلاق کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے ایک طلاق دے کے رجوع کیا تو آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، 2 طلاقیں دے کے رجوع کیا تو آئندہ صرف ایک طلاق رہ جائے گی جو کہ طلاق مغلظہ ہے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع یا نکاح کے ذریعے نہیں لوٹ سکتا۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ ایک اور طلاق کی قسم ہے جسے ہم طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو اس میں اپنی مرضی سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ طلاق رجعی میں شوہر اگر رجوع کر لے تو بیوی چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو
شوہر رجوع کر سکتا ہے. وہ کسی سے گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے، بیوی کو فون کر کے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جاتا ہے. تو ایک قسم طلاق کی وہ ہوتی ہے جس میں شوہر طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق نہیں رکھتا. البتہ اگر وہ ایک طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو شوہر اثر نو نکاح کر سکتا ہے، عدت میں بھی عدت کے بعد بھی. اور یہ طلاق کی وہ قسم ہے کہ جس کے اندر ایک شخص اپنی بیوی کو یا تو کسی مال کے بدلے طلاق دے. مال کے بدلے طلاق دینے کا رواج ہمارے معاشرے میں کم ہے. مال کے بدلے ہمارے یہاں خلا کا رواج ہے، لیکن عربوں میں مال کے بدلے طلاق کا رواج بھی تھا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے بیوی نے کہا تم مجھے طلاق دو، میں تمہیں مثال کے طور پہ 50,000 ریال دے دیتی ہوں. فرض کریں شوہر نے مہر ادا کر دیا. ہمارے یہاں تو عام طور پہ مہر ادا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے خلا کی صورت میں شوہر مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنا مہر چھوڑ دو. لیکن اگر فرض کریں وہ مہر ادا کر چکا ہے تو کیا خلا نہیں ہو سکتی؟ تو پھر بھی ہو سکتی. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بیوی اپنی طرف سے کچھ مال اس کو چھوڑ دیتی ہے، دے دیتی ہے، یا کوئی قرضہ ہے پہلے سے وہ چھوڑ دیا. تو اگر اس طرح کے معاملے کے بعد طلاق ہوئی یا شوہر نے لکھ کر دیا کہ میں ایک طلاق بائن دیتا ہوں جس کے بعد مجھے رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، تو اس صورت میں طلاق تو ہو جاتی ہے. اگر ایک دی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ نکاح کرے تو نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ بیوی بھی راضی ہو. اس کے بعد آخری درجہ طلاق کا رہ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں طلاق مغلظہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، یا 3 طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی رجوع ہو سکتا ہے. اس کی پھر وہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے اور پھر وہاں اس کا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، یا آپس کی ناچاقی کی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے، یا وہاں شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. وہ جسے ہم حلالہ کا لفظ کہتے ہیں اس کا دین میں تصور نہیں ہے کہ پہلے سے دونوں میاں بیوی طے کریں کہ بھئی ہم دونوں اب 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، لہٰذا اب تم جا کر کہیں پہ عارضی شادی کرو اور وہ تمہیں دوبارہ طلاق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو کہ طے شدہ طریقے سے حلالہ کرتے ہیں اللہ کی لعنت فرمائی ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ حرکت کرے. اس لیے علماء کرام نے اس عمل کو حرام قرار دیا. اگرچہ کسی نے اس طرح کا طے شدہ طریقے سے کیا تو نتیجے کے اعتبار سے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ حرام اور گناہ. تو یہ تو ہے طلاق کے وہ احکام جو کہ عام طور پہ مجلس میں ہم بیان کرتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. میں مشورہ دیتا ہوں، ایک اور مشورہ بھی دیتا ہوں، وہ پروگرام کے آخر میں دوں گا، کہ ہمارے یہاں جس طرح سے لوگ کورسز کرتے ہیں تو ایک کورس طلاق اور نکاح کا اور تربیت اولاد کا، پاکی ناپاکی کے مسائل کا ہونا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، نہ پاکی ناپاکی کا علم ہوتا ہے، نہ طلاق نکاح کے آداب کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی تربیت اولاد کی کوئی خبر ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی خاندان میں طلاق کا معاملہ پیش آئے، لڑائی جھگڑا ہو، تو 2 صورتحال ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں ایک ناچاقی جھگڑا چل رہا ہے، آئے دن میاں بیوی کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکے والے آتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اچانک لڑائی جھگڑے میں دونوں کے منہ سے کوئی الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں. بیوی نے کہا اگر تم مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دے کے دکھاؤ. اس نے کہا اچھا میں بھی دیتا ہوں. یا بیوی نے کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے ساتھ میری زندگی جہنم ہے، تو تم مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا میں دیتا ہوں بھی. تو یہ صورتحال تو ایک الگ ہے، اس پہ بعد میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن اگر پہلی صورتحال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہے، تو قرآن کریم نے اس کے لیے ایک تعبیر استعمال کی، وہ خافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اب دونوں کو ڈر ہے، ان کے اہل خانہ کو ڈر ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی ڈھنگ ٹھکانے سے، قرینے سے، عرف و رواج کے مطابق ایک مناسب زندگی بسر کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے. مناسب زندگی کا مطلب یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی موٹی نوک جھوک نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جنت نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ ہمیشہ خوش دلی سے ایک دوسرے سے ملیں گے. یہاں تو اونچ نیچ، چھوٹی موٹی نوک جھوک، بدسلوکی، کبھی میاں کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، یہ سب تو ایک معمول کی زندگی کا حصہ ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ گیا معاملہ.
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا تصور رکھا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے اگر معاملہ پیش آ رہا ہو تو خاندان کے بڑے بیٹھ جائیں. عام طور پہ خاندان کے بڑوں کی کوشش ہوتی ہے کہ طلاق نہ ہو، جو کہ ایک اچھی بات ہے، مگر ہمیشہ یہ کوشش اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں رہو ساتھ. اس کا نتیجہ پھر جا کے بعض دفعہ بہت خراب نکلتا ہے. تو اگر خاندان کے بڑے پر قریب پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہم شاید طلاق کی نوبت آئے، تو پھر نمبر 1 کسی عالم دین مفتی سے مشورہ کریں کہ میں طلاق کیسے دوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر بعض دفعہ لوگ وہاں پر طلاق نامہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو فوٹو کاپی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو طلاق نامہ پڑھا ہے تو اس کے پاس اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس نے کاپی اٹھا کے دے دی. یا کسی ایسے صاحب کے پاس چلے گئے جو کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل ہوں، اچھا وکیل ہوں، لیکن وہ شاید اچھے وکیل نہیں ہیں، یا وہ ہیں اچھے وکیل لیکن وہ شاید طلاق نکاح کے وکیل نہیں ہیں، کسی اور چیز کے وکیل ہیں، پراپرٹی کے وکیل ہیں. انہوں نے اپنے کسی دوست وکیل سے ایک طلاق نامہ منگوایا اور وہ دے دیا کہ بس جا کر آپ اس کو کاپی کریں اور آغاز کریں. حالانکہ میں نے خود دیکھیں، ہمارے جتنے مفتی حضرات ہیں سب دیکھ چکے ہیں اس کو، کہ طلاق نامہ بھی نہیں تھا، طلاق کا نوٹس ہے اور اس کے اندر 3 طلاقیں لکھ دی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عالم دین مفتی سے جا کے مشورہ کریں کہ ہمارے خاندان میں ایک رشتہ نہیں چل پا رہا ہے، ہم طلاق کا کیا طریقہ اختیار کریں. نمبر 1، طلاق نامہ جو ڈرافٹ ہو رہا وہ دکھائیں ان کو. ایسا جملے نہ لکھ دیں اس میں کہ ایک کے بجائے کوئی 12-13 طلاق دے دیں. اب 1 طلاق کا نوٹس اس میں لکھا ہے میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 1 ہے یا 3 ہے. اب یہ ڈرافٹ کرنے والے کی غلطی ہے نا. میں تمہیں 1 طلاق 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، آئندہ کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم میری طرف سے آزاد ہو. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے اس نے، یہ 1 طلاق ہے، یہ 4-5 قسم کے جملے طلاقوں کے لکھ دیے. یہ خرابی کیوں پیش آتی ہے کہ آپ طلاق نامہ صحیح مشورے کے بعد کسی عالم دین مفتی یا کسی اچھے فیملی وکیل، وکلاء میں بہت اچھے حضرات ہیں، بعض وکلاء ایسے ہیں جو کہ علماء بھی ہیں، یہ بعض وکلاء ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن انہوں نے فقہ کے اس چیز کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے. تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے لیکن اب تو ہر چیز بہت میسر ہے. جا کے رابطہ کر کے طلاق نامہ بنوائیں اور کوشش کریں کہ 1 طلاق ہو. اور اگر اس میں امکان یہ ہے کہ ابھی بڑی مشکل سے طلاق ہو رہی ہے، شوہر نے پھر رجوع کر لیا، پھر زندگی جہنم بنے گی، تو 1 طلاق دیں، وہ بھی طلاق بائن دے دیں، جس کے بغیر شوہر کو اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا، نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ. 1 طلاق دینے کا فائدہ کیا؟ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد اس نتیجے پر پہنچے دونوں کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کی ہے. دیکھیں ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ حقیقت افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے، ایسے حالات نظر آتے ہیں. میاں بیوی کی طلاق ہوئی، 2 سال کے اندر خاندان کے 4-5 بڑوں کا انتقال ہو گیا، والدین چلے گئے، بڑے بھائی چلے گئے، اب وہ بالکل خاندان تتر بتر ہو گیا. اب وہ لوگ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ طلاق دے دو، کوئی بات نہیں، ہم سرپرستی کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم تمہارا، وہ سب چلے گئے دنیا سے. اب ایک عجیب خاندان میں افراتفری انتشار ہوتا ہے. اب میاں بیوی کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی آج جس طرح کی ہم تذلیل والی اور تحقیر والی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر آدمی آ کر ہمیں کہتا ہے کہ تم زندگی گزار نہیں سکتے، اس سے بہتر ہے ہم دوبارہ ساتھ ہو جائیں. جب اس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے تو آپس میں لڑنا مرنا بہتر ہے، کم سے کم انسان ایک دوسرے کی مروت و لحاظ تو رکھتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے واقعہ پیش آ چکا ہے. قرآن کریم میں ان خاتون کے حوالے سے ایک آیت ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ایک طلاق ہو گئی تھی، پھر میاں بیوی کا خیال ہوا کہ ہم رجوع کر لیتے ہیں، تو جو خاتون کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری بہن کو طلاق دی ہے، اب ہم دوبارہ اس سے شادی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی اتاری، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان کے پرانے سابقہ جو شوہر ہیں اگر یہ آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو وہ بہتر ہے ان تک جائیں، بجائے اس کے کسی اجنبی سے شادی کریں، پھر
وہ تک دیکھا بھالا آدمی ہے، اب اگر دونوں راضی ہو گئے طلاق کے بعد سال 6 مہینے 2 سال بعد، تو یہ کہیں بہتر ہے کہ کسی اجنبی سے شادی کی جائے۔ لیکن یہ صورتیں جب ممکن ہے کہ جب میاں بیوی کے پاس دوبارہ جڑنے کا حق ہو۔ اگر آپ نے پہلے ہی مرحلے میں 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو طلاق کی صورت میں 1 طلاق دیں، کسی ماہر مفتی سے مشورہ کریں، نکاح کرتے وقت، شادی کرتے وقت، رشتہ جوڑتے وقت اور شادی کرانے میں کوئی 1.5 ڈیڑھ سال لگاتا ہے آدمی، زیادہ بھی لگتے ہیں، رشتہ تلاش کر رہا ہے، اور طلاق دینے میں 2 منٹ لگائے، اس سے بڑی جسے کہتے ہیں ناقبت اندیشی، حماقت کیا ہو سکتی؟ پہلے مشورہ کریں، سوچ بچار کریں، اس کے بعد اہل علم سے مشورہ کریں، یہ طلاق نامہ ہم بنا رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ مفتی صاحب دیکھ کر کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یہ جملے آپ کاٹیں، یہ جملے لکھیں، اس کے بعد پھر آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں دستخط کرا لیں اس میں۔ یہ طریقہ ہے طلاق کا صحیح صاف ستھرا طریقہ۔ اس کے بعد پھر وہ عدت گزار کے آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ تو اگر طلاق ایک منظم طریقے سے دی جا رہی ہو، باہمی رضامندی سے، خاندان کے مشورے کے بعد، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ دوسری صورت یہ کہ طلاق آپس میں لڑائی میں ہو گئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کا معاملہ حساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے نہ گواہوں کی شرط رکھی ہے اور نہ اس میں غلطی کا امکان رکھا ہے۔ یعنی غلطی کا امکان تو 2 ہوتے ہیں نا، کہ ایک آدمی نیند میں، ایک آدمی نے کوئی بیماری ہے، اس کے نتیجے میں دوا کھائی جس کے نتیجے میں اس کے پر اثرات ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی دوا کھائیں تو ٹرینکولائزر ہوتی ہے نا، جیسے نیند کی دوائیں دی ہوئی ہیں تو انسان غشی میں ہے، یا خدا نہ خواستہ سر پہ چوٹ آ گئی اور انسان کا ذہن کچھ عرصے کے لیے خراب ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ایسے واقعات پیش آئے کہ لڑکے نے عجیب باتیں شروع کر دیں، چیک اپ کرایا، پتہ چلا اس کے دماغ میں کسی زمانے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے چوٹ لگی تھی، تو اس کی رسولی پیدا ہو گئی۔ تو جب کبھی اس کے اندر زخم بڑھتا ہے تو اس کا دماغ حاضر نہیں رہتا۔ تو یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان طلاق دے صبح اور شام کو کہہ کہ بہت افسوس ہے میں نے یہ بات کہی تھی۔ جیسے انسان صبح جاتے وقت لڑائی کرتے وقت برا بھلا کہہ کے چلا گیا، شام کو آ کے معذرت کر لی۔ طلاق میں ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو جسے ہم برداشت کہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ہمارا دین یہ تلقین نہیں کرتا کہ میاں بیوی ہر حال میں ساتھ رہیں، چاہے زندگی جہنم سے زیادہ بدتر ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ طلاق کی اجازت ہی نہ دیتا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَخَافَ اللہ یقیمہ حدود اللہ، ان کو اندازہ ہے کہ اللہ کی حدود اب باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی حدود باقی رہنے سے مراد ہے کہ شوہر اپنے حق ادا نہیں کر پاتا، بیوی کے ساتھ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی اس معاملے میں شوہر کے ساتھ بدسلوکی مزاجی کی مرتکب ہوتی ہے۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑا ہے، اور اب اللہ کی حدود اس میں جو ہیں، جو اللہ نے رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حد مقرر کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے عرف و رواج کے معروف طریقے سے رہو، یہ اللہ کی حد ہے۔ اب اگر آپ معروف طریقے سے، جو عرف و رواج میں طریقہ ہے مہذب، اس طریقے سے نہیں رہ رہے تو اب آپ حد کراس کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مقرر اللہ تعالیٰ نے رکھی، اگر حد ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ طلاق دیں۔ لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ صبح بھی طلاق دیں، شام کو بھی طلاق دیں۔ میں نے اپنے فتوے کی تربیت کے دوران ایسے مسائل پڑھے ہیں کہ وہ عورت نے لکھا کہ میرے شوہر جب لڑائی ہوتی ہے 300-400 طلاق دے دیتے ہیں، انڈے میں نمک زیادہ ہو گیا تو میں 300-400 طلاق، تب تک تو پتہ نہیں 60-70 ہزار طلاقیں دے چکے ہیں وہ۔ میں نے کہا طلاق تو 3 ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو باقی لغو کام ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، ہر طرح کی چیز کی کاؤنسلنگ لوگ کرتے ہیں۔ بزنس سکھانا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو جا کے دکان پہ بٹھاتے ہیں، کورس کراتے ہیں، چھٹیاں آتی ہیں تو انگلش لینگویج کے کورس ہوتے ہیں، نہیں ہوتا تو خاندان کیسے بساتے ہیں اس کا کورس نہیں ہوتا۔ نہ اپنی اولاد کو شادی سے پہلے بھیج دیا کہ مفتی صاحب 1 ہفتے کا اس کو 1-1 گھنٹے کا روزانہ، یا ہر دن چھوڑ کے 1-1 گھنٹے کا اس کو نا 5-10 بنیادی مسائل سکھا دیں، نکاح کیسے، طلاق کیسے، رہن سہن کیسے، طلاق بائن کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، مہر کسے کہتے ہیں، نان نفقے کا کیا مطلب ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے
تو معاملے کو ختم کر کے جب مفتی کے پاس آتے ہیں تو اس سے بات بہت بگڑتی ہے. کوشش کریں کہ غصے میں طلاق نہ دینے کی اپنی عادت ڈالیں جبر کر کے. عمومی حالات میں طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے. بہت کم حالات ہیں کہ غصے کے علاوہ سوچ بچار کے ہو. لوگ آ کر مفتی صاحب کے سامنے کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دی، تو مفتی صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھئی طلاق تو عام حالات میں غصے میں ہی ہوتی ہے. بہت سوچ بچار کے طلاق تو کم ہوتی ہے نا، کہ خاندان میں بہت عرصے تک بات چیت چلتی رہی، آخر میں انہوں نے لکھ کر طلاق. تو طلاق کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، طلاق دے دیتے ہیں ایک دوسرے، یعنی شوہر طلاق دے دیتا ہے. تو ایسے حالات میں جب 3 طلاقیں دے دیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ گنجائش کا راستہ مفتی کے لیے بھی بند کر دیتے ہیں. پھر لوگ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہ جا کے دوسرے مسلک سے فتویٰ لیتے ہیں، اس کی پھر اور خرابیاں ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کو ایک ہی کو فالو کریں نا، چونکہ سنجیدگی کی نشانی ہے. اور یہ کوئی ہمارے علماء کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے نا. ہر دنیا میں لیگل سسٹم، آپ سب کاروباری لوگ ہیں، اکاؤنٹنگ پالیسی ہوتی ہے ایک کاروبار میں، تو آپ کا اکاؤنٹنٹ مشورہ دیتا ہے کہ ہر معاملے میں آپ ایک پالیسی اپنائیں نا. اگر آپ انوینٹری مینیج کر رہے ہیں تو اس کی ایک پالیسی رکھیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ لیفو فیفو وغیرہ جو ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کا فائدہ ہوا تو آپ نے یہ پالیسی بنا لی، جب آپ کا نقصان ہو رہا تو یہ پالیسی بنا دی. تو ایسا کھلواڑ اپنے ملک کے قانون کے ساتھ بھی قانون برداشت نہیں کرتا، دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ہمارے دین نے بھی یہ کہا، آپ ایک مسلک کو فالو کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، 40-45 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اس مسلک پہ رہوں گا تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا تو میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں. تو اس کا بہت امکان ہے کہ کل کوئی اور مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کوئی اور مسلک تبدیل کریں گے. تو دین جو ہے پھر اپنی ضرورتوں کے مطابق ادھر ادھر گھمانے کا نام ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا موم کی ناک ہے، چاہے ادھر موڑ لیں چاہے ادھر موڑ لیں. یہ معاملہ پسندیدہ نہیں ہے. تو پہلی بات میں طلاق کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور کہ جب طلاق آپ دینے جا رہے ہوں باقاعدہ سوچ بچار کے ہو رہی ہے تو مفتی حضرات کو انوالو کریں. اور اگر بغیر سوچ بچار کے لڑائی جھگڑا ہے تو کوشش کریں کہ طلاق کے الفاظ استعمال نہ کریں. اس کی سنگینی جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. طلاق دینا اور گالی دینا برابر نہیں ہے. گالی دینے کی معافی ہو سکتی ہے، طلاق دینے کی کوئی معافی، معذرت کر لینے سے طلاق واپس نہیں ہوتی. دوسری بات مختصراً بس یہ میں بات عرض کر رہا تھا، باقی کہیں پر کوئی ضرورت ہو تو مفتی صاحبان سے رجوع کریں. دوسرا تصور ہمارے دین میں خلا کا ہے. خلا کے بارے میں یاد رکھیں کہ بات تو ایک الگ بات ہے، نئے مہر کشی، اسے کہتے ہیں ہم خلا. ہمارے یہاں ایک غلط تصور لوگوں نے سمجھا ہے کہ مرد اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہے اور عورت طلاق دیتی ہے تو وہ خلا ہے. یہ نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے بالکل. خلا مرد قبول کرتا ہے، عورت کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں مہر اس پر لازم نہیں ہوتا. اور اگر عورت نے یہ بات کہی یا عورت کے گھر والوں نے شوہر سے یہ بات کہی کہ ہم نے لڑکی کا جو مہر ہے وہ بھی ہم چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارا سامان ہے اور ہم نے جو چیزیں دی وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس تم ہماری بیٹی کو آزاد کر دو، تو یہ طلاق بالمال یا طلاق علی المال کہلاتی ہے. یہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے اگر ایک دیے. یہ دونوں طریقے شرعاً ممکن ہیں، لیکن ہوگا اس میں کیا کہ مطالبہ لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا اور شوہر اس پہ رضامندی کا اظہار کرے گا. یہ کہلاتی ہے خلا. خلا کوئی تھرڈ پرسن اس طرح سے نہیں دے سکتا. شوہر نے اگر اختیار دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی تھرڈ پرسن آ کر کہے کہ اب میں ان دونوں کے درمیان خلا کرا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. شوہر اگر نہیں کہتا ہاں تو وہ خلا نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ دو باتیں. اس کے علاوہ ایک تیسری صورت اور ہے ہمارے یہاں جو نکاح نامے میں لکھی ہے، وہ کہلاتی ہے تفویض طلاق. طلاق کا حق عورت کے سپرد کر دے شوہر نکاح کے وقت. شرعاً یہ درست ہے کہ شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق کا حق بیوی کو دے دیا ہے، لیکن عام حالات میں مشروط ہونا چاہیے، بڑوں کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور طلاق نامہ بھی ایسے ہی ہو. طلاق نامہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر 2-3 لوگوں کو اپنا اس میں باقاعدہ انوالو کریں. یہ میں طلاق نامہ لکھ رہا ہوں، مشورہ میں بھی شامل کریں. تو تفویض طلاق کی صورت میں عورت اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، 2 وجہ سے نہیں ہے.
ایک تو ایک نکاح نامے میں اگر آدمی پہلے ہی دن سے لکھ رہا ہے کہ میں طلاق کا حق دیتا ہوں، تو ہمارے یہاں یہ بات ہمارے عرف و رواج میں معیوب سمجھی جاتی ہے کہ شادی کا بابرکت موقع ہے اور آپ طلاق کی بات شروع کر رہے ہیں. لیکن بہرحال شرعاً ایک تصور موجود ہے اور شرعاً اس کی اجازت ہے. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جب میاں اور بیوی آپس میں رضامندی سے طلاق دینے کی بات کر رہے ہوں. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے اور ان کے درمیان تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، تو اب آدمی کے پاس آخری حل کیا رہ جاتا ہے کہ وہ کہاں جائے؟ عدالت جائے. عدالت جانے سے پہلے میں آپ کو 2-3 نوعیتیں عرض کر دیتا ہوں کہ عدالت میں آدمی کب جاتا ہے. ہمارے پاس جو صورتیں آتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی بڑھ گئی، بیوی جو ہے اپنے وہ ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھی ہے اور اب وہ کہتی ہے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے گھر والوں کا ان کا سلوک بہت خراب ہے، اور وہ جا کر اس لڑکے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خلا دو. اس نے کہا میں تو نہیں دیتا. اس صورت میں وہ جا کے عدالت سے رجوع کرتے ہیں. عدالت سے رجوع کرنے کے صورت میں پھر وہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شوہر واقعتاً بدسلوکی کرنے والا ہے. ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ آپس میں خاندان میں جھگڑا ہوا، اب یہ عدالت چلے گئے. ایک صورت اور ہوتی ہے، اور وہ صورت یہ ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پیش آتی ہے اور وہ افسوسناک صورتحال ہے کہ شوہر طلاق دینے کے بعد منکر ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی. لڑائی جھگڑا ہوا، شوہر نے طلاق دی، 10 لوگوں نے سن لی. اب بیوی نے کہا کہ بھئی ہماری تو طلاق ہے، اس نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی. یہ شوہر نے واٹس ایپ پر SMS پہ طلاق دی، میں اس کو بھی بیان کروں گا آگے. تحریری طلاق بھی ہوتی ہے، زبانی بھی ہوتی ہے. لیکن بعد میں مکر گیا. ایسی صورت میں مفتی حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جس کی طلاق دینے کے گواہان موجود ہیں اور وہ طلاقیں دیتا رہتا ہے، 3 سے زیادہ طلاق دے چکا ہے لیکن اب منکر ہے، تو اب آپ جا کر عدالت میں اس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں. یہاں سے عدالتی طلاق کا ایک مشکل اور ایک پرابلم شروع ہوتی ہے، وہ میں عرض کروں گا آپ سے آگے، جس کی وجہ سے لوگ، اگر عورت کو شوہر طلاق دے چکا ہو تو عورت عدالت میں جا کے یہ مقدمہ دائر نہیں کرتی کہ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے، وہ جا کے مقدمہ دائر کیا کرتی کہ خلا لے گی. چونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آئلی قوانین کے تحت اگر زبانی طلاق شوہر نے دی ہے تو وہ طلاق حقیقت میں واقع نہیں ہوتی، نوٹس وغیرہ نہیں گئے. اب جب بیوی جا کر کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو شوہر کا وکیل اس کو کہتا ہے آپ جا کر اس سے کہیں کیا ثبوت ہے میں نے دی ہے. تو بیوی کے پاس ثبوت ہوتا نہیں ہے تو عدالت اس کے کیس کو ڈسمس کرتی ہے. نتیجے میں وہ بیوی جا کر خلا کا مقدمہ کرتی. تو خلا کا مقدمہ جو عدالت میں جاتا ہے، اس وقت جس وقت وہ عورت خلا کا مقدمہ دائر کرتی ہے، حقیقت میں اس کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے، لیکن شوہر منکر ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے. اور یہ عام ہو گیا ہے کیس. پہلے تو ذرا لوگوں میں خوف خدا زیادہ تھا تو لوگ ڈرتے تھے، اب نہیں ڈرتے. طلاق دی کہتے نہیں سب صحیح ہے. اور بعض دفعہ اتنی طلاقیں دے چکا ہوتا ہے وہ کہ دنیا کے کسی بھی مسلک اور فرقے کے لحاظ سے وہ طلاق، اس کا حق نکاح باقی نہیں رہتا. بس زیادہ یہ اختلاف ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک نشست میں ہوتی ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر الگ الگ 3 طلاقیں دے دیں وہ تو سب مانتے ہوتی ہیں. زیادہ یہ اختلاف ہے کہ طلاق پہ گواہ ہوتے ہی نہیں ہوتے. 50 لوگوں کے سامنے وہ طلاق دے رہا ہے ہر وقت، کئی مجلسوں میں دے چکا ہے. تو اس طلاق کے طلاق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شوہر کیا کہہ رہا ہے میں نے تو دی نہیں. ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ ہمارے عام طور پہ لوگ خواتین نہیں کرتی ہیں، اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے والدین کے گھر آنا کوئی حل تو نہیں ہے. شناختی کارڈ پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، آگے آئے دن ٹریولنگ کرنی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، یا کہیں دوسری جگہ شادی کرنی ہے، تو ان کو قانونی طور پہ پہلے والے نکاح کو کاغذات میں اور سسٹم میں نادرہ وغیرہ میں ختم کرنا پڑتا ہے. یہاں سے وہ طلاق کی پیچیدگی شروع ہوتی ہے، جس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا آگے. طلاق کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی ہو سکتی ہے، اور SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، خط کے ذریعے، ہر طرح سے طلاق ہو سکتی ہے. SMS اور واٹس ایپ میں صرف اتنی تفصیل ہے
کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ بھیجنے والا وہی شخص ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی نے کسی کے موبائل کا پاسورڈ کھولا یا لے لیا کسی بھی طرح سے اور وہاں سے اس کی بیوی کو طلاق بھیج دی. وہ آدمی بعد میں دعویٰ کرتا ہے کہ اگرچہ میرے موبائل سے کسی نے بھیجا، اور یہ ایک عام بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل ای میل بھی ہیک ہوتی ہے، موبائل کو بھی لوگ کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آدمی نے میسیج بھیجا تھا، یہ طے شدہ کیسے؟ آپ کے پاس ایک میسیج آیا مفتی صاحب کے پاس کہ 10-15 میسیج چلے آ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اب اس کے بیچ میں شوہر کہتا اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب میں تم سے بیدار ہوا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی. اب یہ پوری جب آپ چیٹ کی ہسٹری دکھاتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی خود تھا چیٹ ہسٹری پہ، ورنہ کوئی اجنبی آدمی تو اس طرح سے نہیں گھریلو مسائل کو آپس کی میاں بیوی کے ڈسکس کر سکتا. تو تحریری طور پر بھی طلاق ہوتی ہے اور وائس نوٹ سے بھی طلاق ہوتی ہے. اور وائس نوٹ سے طلاق اس وقت سے ہوتی ہے جس وقت سے شوہر نے بولا ہے. بعض دفعہ وہ وائس نوٹ بھیج دیتے ہیں اور ملتا دیر سے، اگلے دن ملا، 2 دن بعد ملا، جو بھی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ وائس نوٹ سے بھی طلاق ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ بھی طلاق ہوتی ہے، زبانی بھی طلاق ہوتی ہے، گواہان کی موجودگی میں بھی ہوتی ہے، بند کمرے میں بھی ہوتی ہے. اور تو اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر یہ کہے میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں تو اس سے بھی طلاق ہوتی ہے. اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور پروگرام کے آخر میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ خدا را جب آپ شادی کرنا چاہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور ہمارے یہاں بہت سارے حضرات ہیں، آج ہمارے ساتھ محفل میں حضرت مولانا مفتی سفیان بلند صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی سطح پر سوشل میڈیا پہ تعلیم اور تعلم اور چھوٹے چھوٹے کورسز کا اہتمام کیا. ان جیسے حضرات کے پاس اگر ڈیمانڈ جاتی ہے 10 لوگوں کی، 15 لوگوں کی کہ آپ ہمیں ایک کورس کرا دیں، تو کیوں نہیں کرائیں گے؟ اور کورس کیا کرائیں بھائی؟ جب شادی ہونے والی ہے آپ 10 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی کلاسیں ڈسٹریبیوٹ کر کے لے لیں، ہفتے میں 3 دن کر کے لے لیں، 4 دن کر کے. بنیادی مسائل، طلاق کیسے ہوتی ہے، SMS سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی ہے، نکاح کے لیے کیا شرائط ہیں، خلا کا کیا طریقہ ہے، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پہ کیا حقوق وارد ہوتے ہیں، سسرال کے اور بہو کے ساس کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں ایک شرعی احکام آپ کے سامنے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو MBA کرانا چاہتے ہیں، بہترین بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین بھی تو سکھانا چاہیے. حلال اور حرام کی چیزیں اگر وہ واقف نہیں ہے تو گناہ گار وہ بھی ہے اور ساتھ اس کے ماں باپ بھی ہیں، کیونکہ سرپرست وہی ہیں، جو وہ سکھائیں گے تو بڑا ہو کے سیکھے گا. ایسے واقعات بھی پڑھے ہم نے. جامعۃ الازہر کا واقعہ، کوئی صاحب تھے ریٹائر ہونے کے بعد جامعۃ الازہر کسی مسئلے پہ فتویٰ لینے گئے، پر ان کی طلاق کو 30 سال ہو چکے ہیں، ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی، پتہ ہی نہیں ان کو طلاق ہوئی نہیں ہوئی. تو طلاق کے حوالے سے ان مسائل کی اہمیت کو میں آگے بھی عرض کروں گا آخر میں دوبارہ، تاکہ بار بار یہ پیغام جائے کہ خدا را اس پہ توجہ دیں. طلاق کے احکام، پاکی ناپاکی کے احکام، یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے ہونا چاہیے، یہ ضروری. اور اس کے بعد تربیت اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے. 25,000 روپے کی اسکول کی فیس آپ نے ادا کی اور اولاد کے ساتھ آپ دن میں 10 منٹ نہیں گزارتے، اور بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ناکارہ ہے، باپ کی نہیں سنتا، ماں کی نہیں سنتا. تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے کاروبار میں 8 گھنٹے گزار سکتے ہیں، صبح 9 سے شام 5، تو اس اولاد کی تربیت کے لیے کچھ کے ساتھ روزانہ 15 منٹ نہیں گزار سکتے. تھوڑا براہ راست بات چیت کریں. اس کو پتہ ہے میرے ابا مجھ سے براہ راست چیزیں پوچھتے ہیں. یہ تو نہ ہونا کہ پوچھیں ابا سے کہ کون سے درجے میں آپ کے، شاید 5 میں، شاید 6 میں، شک و شبہ ہو رہا ہے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے جو اختلافات طلاق کے موقع پر ہوں، یا شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق تک بات نہیں نتیجہ خیز ہو رہی، تو پھر عدالت جانا پڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کا کوئی گواہ موجود ہو یا نہ ہو، تحریری طور پر نوٹس آپ نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، صرف زبانی طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، بند کمرے میں بھی واقع ہوتی ہے. اگر ایک آدمی بیوی کی عدم موجودگی میں کسی اور شخص سے کہتا ہے، اس کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو بھی طلاق ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو آئلی قوانین ہیں، بہت سارے ہمارے حضرات کوشش کرتے ہیں اس کی اللہ کرے اصلاح ہو جائے. سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ نے بھی ایک زمانے میں ان قوانین کے اوپر
گفتگو کرنے کو اپنے دائرۂ اختیار کے اندر ثابت کیا تھا. حضرت شیخ الاسلام استاذ محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے، حال میں شائع ہوئی. اشکن حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے ایک زمانے میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کے اندر دائرۂ سماعت کے اندر اس کو طے کر دیا تھا کہ اس کی سماعت بھی ہو سکتی ہے. ایک تصور ہے کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اب اس کا طریقہ ہے کہ آپ بیوی کو نوٹس بھیجیں، اس کے بعد پھر ایک اور نوٹس بھیجیں، پھر تیسرا نوٹس بھیجیں. ابھی حال میں ایک جگہ پہ مشورے میں بات آئی سامنے، نے کہا کہ جی ایک طلاق دے دیں بیوی کو. پھر تھوڑے دن بعد وہ صاحب آئے کہتے ہیں ایک طلاق تو ہوتی نہیں. ہم نے یونین کونسل جا کے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ایک نہیں ہوتی. پہلے آپ ایک نوٹس بھیجیں، پھر کچھ دنوں بعد دوسرا بھیجیں، پھر کچھ دنوں بعد تیسرا بھیجیں، اور جب وہ تیسرا نوٹس کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی طلاق رجسٹر ہوگی، اس کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ بنے گا، اس کے بعد لڑکی کے پاسپورٹ پہ سے شوہر کا نام ہٹے گا. اب ہم نے کہا اس کا کیا حل ہے؟ وہ آئے پریشان کہ بھئی ہم عدالت جائیں، سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، مقدمات میں لڑیں تو ہماری تو بچی کی زندگی سے گزر جائے گی. مقدمے کا فیصلہ ابھی ہو یا 5 سال بعد ہو. اور ڈرتے کس چیز سے ہیں لوگ کہ بھئی ہماری بچی ہے جس کی عمر فرض کریں 25 سال ہے، آج میں اس کا کیس لے کر ہائی کورٹ جاتا ہوں تو اب جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا میری بچی کا معاملہ لٹکا رہے گا. یونین کونسل بھی کچھ نہیں بول سکے گی. اور فرض کریں کہ اس کا فیصلہ آیا 8 سال بعد، وہ بچی کی عمر جو ہے وہ 34 35 36 سال ہو رہی ہے. تو لوگ اس ڈر سے یہ کام عدالت میں جا کر، ایک وکیل صاحب نے مشورے میں کہا یہ بات کہ عدالت ایک طلاق بھی رجسٹر ہو سکتی ہے یونین کونسل پہ. ممکن ہے وہ صحیح فرما رہے ہوں، لیکن یونین کونسل علاقے کی وہ کہتی ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو 3 نوٹس کے بغیر نہیں کریں گے. اب یہ گیپ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ قانون میں اس کی اجازت ہو کہ ایک طلاق بھی رجسٹر ہوتی ہے، لیکن عام یونین کونسل جو اس کو نہیں مانتی. اب کون آدمی اپنی بیوی بچوں، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو لے کر عدالت میں ایک لٹکا رہے گا کہ بھائی آپ عدالت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ طے کرے کہ بھئی ایک نوٹس پر بھی طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اب مجبوراً پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ طلاق نامہ الگ سے تحریری طور پہ طلاق دے دیتے ہیں. طلاق دینے کے بعد جب عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یونین کونسل جا کر وہ اپنی 3 طلاقوں کی ایکسرسائز کر کے رجسٹریشن کراتے ہیں. اس وقت وہ شو یہ کرتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی، جبکہ حالانکہ میاں بیوی وہ نہیں رہ چکے، ختم ہو چکے. یہ ساری خرابی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ قانونی طور پر ایک گیپ ہے. عام آدمی آتا ہے، میں اس سے مشورہ دیتا ہوں کہ جی مجھے فلاں وکیل صاحب نے کہا ہے کہ ایک طلاق بھی رجسٹر ہوتی ہے، اگر آپ کی یونین کونسل والے رجسٹر نہیں کر رہے تو آپ ان کے خلاف کورٹ جائیں. کوئی سمجھدار سنجیدہ آدمی آج کل کورٹ جانے سے پہلے سوچتا ہے، خصوصاً اپنی بیٹی کا معاملہ ہو کہ میری بیٹی کی طلاق کا معاملہ رکا ہوا ہے، میں عدالت جاؤں، اپنی زندگی اس میں بتا دوں. اس سے بہتر ہے کہ میں وہ طریقہ اختیار کروں جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں طلاق دلوا دوں تحریری طور پہ. جب عدت گزر جائے، میاں بیوی دونوں کا تعلق ختم ہو، اجنبی ہوں، پھر میں یونین کونسل جاؤں. چونکہ یونین کونسل میں اس وقت تک طلاق نہیں سمجھی جاتی جب تک ان کے طریقے سے رجسٹر نہ ہو، چاہے شرعاً وہ طلاق ہو چکی ہو. یہ بہت بڑا ایک سقم ہے قانوناً، اور اس کا دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے طریقے سے اپنے علاقے کے اسمبلی کے ممبران کو آپ جا کے ایجنڈا دیتے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان جیسے ایک اسلامی ملک میں. عدالت میں لوگ لڑنے جا رہے ہیں، 2 طرح کی چیزیں شکایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑی افسوسناک. ایک تو یہ آتی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو شوہر نے کہا تم کچھ بھی کر لو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. طلاق نہیں دیتے، وہ لٹکاتے ہیں. خود شادی کر لی اور بیوی کو طلاق نہیں دے رہے. پھر وہ عدالت جاتی ہے تو عدالت میں بھی پھر وہ لمبے ہیں. یہ بھی حرام قطعی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ظلم کی اجازت نہیں دی ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے ایک الفاظ استعمال کیے گئے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ، لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. نہیں رکھ سکتے طلاق دے دو، نہیں ساتھ گزر بسر ہوتا طلاق دے دو، جو بھی وجہ ہو. عورت نہیں رہنا چاہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں بالکل صحیح ہوں، بیوی غلط ہے. ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں نا ہم صحیح ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ایک فریق کیا میں غلط ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کروں گا. تو ایک تو اس وجہ سے لوگ عدالت میں جاتے ہیں، اور دوسرا یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، گواہوں نے باقاعدہ تحریری طور پہ اسٹیمپ پیپر پہ طلاق لکھ دی،
لیکن چونکہ رجسٹریشن کا نوٹس کا پورا پروسیجر فالو نہیں کیا ہے تو وہ یونین کونسل والا کہتا ہے آپ اس کو فالو کریں. طلاق کے لیے تحریر ہونا شرط نہیں ہے، یاد رکھیں، زبانی بھی ہوتی ہے، تحریراً بھی ہوتی ہے. اور عدالت کے حوالے سے میں چونکہ بات نکلی ہے تو ایک اور بات عرض کروں کہ بسا اوقات لوگ خلا کا مقدمہ لے کر عدالت جاتے ہیں. یہ علماء کے پاس یہ مسئلہ پچھلے کوئی 40 سال سے 45 سال سے آ رہا ہے کہ عدالت کی خلا نافذ ہوتی ہے یا نہیں. تو اگر کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑا بڑھ گیا ہے اور شوہر طلاق دینے پہ آمادہ نہیں، تو آپ جا کر خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کریں. وہ بعض دفعہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ خلا بائی وے آف کینسلیشن آف میرج، یعنی عدالت کو اللہ تعالیٰ نے قاضی کو نکاح کو ختم کرنے کا، کینسل کرنے کا، فسخ کرنے کا اختیار تو دیا. اگر وہ حالات دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ظالم ہے، یہ اخراجات بھی نہیں دیتا، مار پیٹ بھی کرتا ہے اور نہایت لاپرواہ آدمی اور طلاق بھی نہیں دے رہا، تو عدالت میں قاضی وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے سارے جو بھی اس کے شرائط و ضوابط ہیں، یہ کہتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان نکاح فسخ ہے، یہ شرعاً درست ہے. اس کی شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے ثابت ہو جائے. اگر کہیں پر عدالت میں جا کر خلا کرانے کی نوبت آ رہی ہے تو آپ کینسلیشن کا مشورہ لیں، کینسلیشن کا کیس کریں. اور اب بہت اچھے اچھے لائر ایسے موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ فقہ اسلامی کے اندر کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے تحت جا کے مقدمہ کرتے ہیں، تاکہ جب فیصلہ آئے اور آپ اپنا فیصلہ لے کر کسی دارالفتہ جائیں تو دارالفتہ والے یہ کہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اب دارالفتہ میں ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی دارالفتہ کے پاس جب کوئی سوال آتا ہے کہ عدالت نے خلا دیے، تو دارالفتہ میں یہ غور ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کی وجوہات اگر تنسیخ نکاح والی ہیں. مثال کے طور پہ بیوی نے مقدمہ کیا کہ شوہر مارتا بھی ہے، اخراجات بھی نہیں دیتا اور خاندان کے بڑوں کو بھی گالم گلوچ کرتا ہے، اور ہر طرح سے وہ شرائط پوری ہو گئیں جو کہ کینسلیشن آف میرج یا فسخ نکاح کی ہیں. تو پھر دارالعلوم کراچی کے حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر عدالت نے الفاظ دوسرے استعمال کیے ہیں، لیکن قاضی کے اس فیصلے کو ہم فسخ نکاح کے مساوی سمجھتے ہوئے اس کو ختم کریں گے. لیکن اگر کوئی بھی وجوہات نہیں ہے، انہوں نے کہا بس کوئی وجہ نہیں تھی، بالکل صحیح رہتے ہیں لیکن بیوی سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو پھر ایسی صورت میں علماء کا فتویٰ ہوتا ہے کہ یہ فسخ نکاح تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جا کے اس کی باقاعدہ طور پہ خلا کا معاملہ کریں. اور ہمارے علماء ایک نصیحت کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہے اور آپس میں وہ نہیں رہ سکتے، چاہے نہ رہنے کی وجہ کوئی بہت معقول نہ ہو، وہ اکثر شکایت آتی ہے کہ وہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے گھمانے نہیں لے جاتا، شاپنگ اچھی نہیں کراتا. تو اصل میں وہ مزاج کا فرق ہوتا ہے، مزاج نہیں ملتے کسی بھی وجہ سے، اور اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں. تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں وہ طلاق کا معاملہ کریں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ میں لٹکا کے نہ رکھیں. ہمارے علماء نصیحت کرتے ہیں کہ جب معاملہ اس نہج تک پہنچ جائے کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہو یا بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر طلاق دینے پر بالکل آمادہ ہو چکا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ پھر وہ اس معاملے کو لٹکائے نہیں، اور بیوی کو بھی چاہیے لٹکائے نہیں، معاملے کو ختم کریں. لٹکا کے رکھنا، پھر اس میں ظلم و زیادتی ہونا اور مستقل. شوہر کہتا ہے چونکہ اس سے میرا طبیعت اکھڑ چکی ہے، چونکہ اللہ نے فطرت بنائی ہے نا، تو انسان کے مزاج میں انتقام آ جاتا ہے. اس عورت نے مجھے ٹھکرایا، میں اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو سبق سکھاؤں گا. یہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی جب معاملہ نہیں چل رہا ختم کر دیں. ہمارے یہاں اس کو کہتے تھے مروت اور انسانی وقار بھی یہ کوئی چیز ہوتی ہے. بلا وجہ میں لٹکائے رکھنا، کچھ بھی ہو جائے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا. تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو اگر عدالت میں ایسی وجوہات جو کہ شرعاً معتبر ہوں کہ وہ شوہر ظالم ہو، مارتا پیٹتا ہو، بدسلوکی کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، نان نفقہ نہ دیتا ہو، تو اس کے علاوہ صورتوں میں کہ بے مزاج نہیں ملتا آپس میں اور عدالت خلا دیتی ہے، تو ہمارے علماء اس کے جب پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور
آخری بات، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں سوال جواب بھی لوں. ابھی حال میں آپ نے سنا ہوگا کہ عدالت میں ایک کیس گیا تھا، عدالت نے ایک فیصلہ سنایا تھا. تو بسا اوقات عدالت میں کیس جب جاتا ہے اس وقت جاتا ہے، ان حالات میں جاتا ہے کہ میاں بیوی کی ایک آپس میں طویل لڑائی جھگڑے کے بعد طلاق ہو چکی ہے، تحریری طور پہ طلاق ہو گئی، یونین کونسل میں رجسٹر نہیں ہے. اب جب بیوی نے، لڑکی کے گھر والوں نے جا کر کہا اس شخص سے کہ طلاق ہو چکی ہے، اب یونین کونسل میں رجسٹریشن کا پروسیس شروع کرو، اس نے کہا وہ میں نہیں کروں گا، تنگ کرنے کے لیے. طلاق ہو چکی. اب جب وہ یونین کونسل میں جا کے بات شروع کرتے ہیں تو یہ آدمی آ کے کہتا ہے میں تو اس کو بسانے پہ تیار ہوں، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے. اب جب یہ لوگ عدالت جاتے ہیں اور عدالت میں 6 مہینے سال بعد فیصلہ آتا ہے تو اس وقت تک اس عورت کی عدت گزر چکی ہوتی ہے، رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. عدالت سے فیصلہ آج آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے عدت کب سے شروع ہوگی. تو یاد رکھیں عدت شروع جب سے ہوتی جب شوہر نے طلاق دی، زبانی دی یا تحریری دی. عدالت سے فیصلہ آنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر شوہر نے طلاق دے دی، عدت شروع ہو گئی. اب بعد میں آپس میں کسی کاغذی کارروائی کی وجہ سے، نادرہ میں جا کے رجسٹریشن نہ کرانے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا چلتے چلتے عدالت چلا گیا اور عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ہاں ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تو یہ نہیں کہ عدت وہاں سے شروع ہوگی، عدت ہو چکی ہے پہلے. اس وجہ سے عدالت جانے سے پہلے، عدالتی کارروائی کے وقت، جیسے آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں، کسی اچھے مفتی کے پاس بھی جائیں، ان سے جا کے مشورہ کریں کہ میں یہ ایسے کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں طلاق اور نکاح کے حوالے سے لوگوں کو ایک تو معرفت نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، پھر جاتے بھی کسی وکیل کے پاس ہیں، کسی ایسے کے پاس چلے گئے، اور جب معاملہ بالکل بگڑ چکا ہوتا ہے اور مفتی صاحب کے قابو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے، وہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتے. جیسے ہمارے استاد کہتے تھے، ان کے پاس آتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بتائیے میں کیا کروں. وہ کہتے تھے میں کیا کروں بتاؤ، تم نے تو دے دلا کے فارغ کر دیا، میں کیا کروں، کیا مشورہ کرنا ہے مجھ سے. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی اس کو عدت گزارنے دو. کہتے نہیں وہ آپ بتائیں یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ آپ طلاق اور خلا کے حوالے سے مختصراً بات کہ خلا اگر خلا لینی ہے تو عدالت جانا ضروری نہیں، یاد رکھیں. خلا میاں بیوی آپس میں بھی کر سکتے ہیں. نکاح طلاق تحریر سے بھی ہوتی ہے، طلاق زبانی یعنی وربل بھی ہوتی ہے. اور یونین کونسل کی جو 3 نوٹس رجسٹریشن والے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے اس کا عدالت سے اس معنی میں کوئی تعلق نہیں. اور 3 نوٹس دے کر طلاق دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک نوٹس پہ بھی طلاق ہوتی ہے، طلاق بائن. کوشش کریں کہ جب خاندان میں باہمی رضامندی سے طلاق ہو رہی ہو، خاندان کے بڑے مشورے سے شامل ہو رہے ہوں، تو ایک طلاق دیں، طلاق بائن، تاکہ بعد میں رجوع کا حق ہو. انسان بعض دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جو میں طلاق دے رہا ہوں، آج کے بعد لڑکا لڑکی کے خاندان ایک دوسرے کی شاید زندگی میں شکل نہ دیکھیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل تو اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں نا. 6 مہینے بعد بالکل حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیشہ کوشش رکھیں کہ جب ایک چیز کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، حلال کرنے کے باوجود ناپسند کیا، تو کم مقدار میں ہو نا. اور وہ مشہور حدیث آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی کہ شیطان جب اپنا تخت بچھا کے بیٹھ کر اپنے کارندوں کی کاروائیاں اور کارستانیوں کی رپورٹیں لے رہا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہے جو اس کا کارندہ، اس کا چیلا آ کے اس کو رپورٹ دیتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرایا. وہ کہتا ہے یہ ہے صحیح. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خاندان کا بکھرنا، معاشرے کا بکھرنا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ایسا مضبوط تعلق، مضبوط عہد و پیمان تم سے جوڑ رکھا ہے. اس معاملے کے اندر ہمارے آج کل طلاق کا بہت رواج ہو گیا ہے. آپس میں پیزا کھاتے ہوئے لڑائی ہوئی، طلاق ہو گئی.
انڈے میں نمک تیز ہو گیا طلاق ہو گئی. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پہلے تربیت ہوتی تھی, اب تربیت کی کمی ہے. تو نہ مرد کے اندر اتنا تحمل اور حوصلہ ہے, نہ عورت کے اندر اتنا تحمل اور حوصلہ ہے. اور رہی صحیح کثر معاشرے کے اندر ہماری یہ آوازیں جو پیدا ہو گئی ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم دونوں کے لیے میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت. مخالف ہیں, میدان میں اکھاڑے میں اترنے والے دو پہلوان ہیں جنہوں نے ایک کو دوسرے کو ضرور نیچا دکھانا ہے. پھر آنچا وہ نہیں دکھاتے مرد ایسا ہوتا ہے مرد ویسا ہوتا ہے. مرد اگر ظالم ہے تو یہ اس کی خرابی ہے, لیکن اس رشتے کو نہیں دکھانا چاہیے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت ساری اس طرح کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں کہ مرد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. مرد کے ظالم ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اس رشتے کو پامال نہیں ہونا چاہیے. اب اس رشتے کے اندر جب یہ کیفیت پیدا کر دی کہ تم دونوں رنگ میں اور اکھاڑے میں اترنے والے دو مد مقابل ہو, تو دیکھیں فریق مد مقابل کے ساتھ انسان کی نفسیات ہوتی ہے ہرانا. انسان دو پہلوان میں جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو کیا اس لیے اترتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی پیار محبت بھائی چارے سے رہیں گے, یا ہرانے کے لیے اترتے ہیں؟ اگر دو سگے بھائی بھی اترے ہیں, باپ بیٹا بھی رنگ میں اتریں گے تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ فطری بات ہے نا. اللہ نے نظامی مقابلے کا ایسا رکھا ہے کہ اگر بھائی بھائی آپس میں مقابلہ کریں یا باپ بیٹا بھی کشتی کا مقابلہ کریں تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ پچھاڑیں گے. یہ اللہ نے پچھاڑنے والا رشتہ تھوڑی بنایا. جعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ تعالیٰ جس معاملے کو اپنی نشانی قرار دے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تمہارا اللہ کی نشانی ہے, اور ہم نے آج اس رشتے کو کتنا پامال کیا ہوا ہے. تو آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور وہ ہے, میں نے بیچ میں بھی کئی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, طلاق اور خلا, میاں بیوی کے رہن سہن, اولاد کی تربیت, ان معاملات میں جیسے بہت ساری چیزوں میں ہمیں کورس لینے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کے پاس جائیں. ایسے حضرات جو ایسے پروگرام کرتے ہیں, وہاں سفیان بلند صاحب, مفتی سفیان بلند صاحب کا میں نے نام بھی لیا, ان حضرات سے رابطہ کریں اور کہیں کہ ہم 10-15-20 لوگ تیار ہیں, آپ ہمارے لیے یہ کورس پڑھائیں, آن لائن پڑھیں آپ, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی پڑی رہے گی آپ کے پاس. آپ ہمیں اور پیرنٹنگ, تربیت اولاد کے بارے میں کچھ کورسز پڑھا دیں, طلاق اور نکاح کے بارے میں پڑھا دیں, پاکی ناپاکی کا پڑھا دیں, میاں بیوی کے حقوق کا پڑھا دیں, سسرال کے ساتھ کیسے رہنے کا طریقہ ہے وہ پڑھا دیں, دین کیسے سیکھنا ہے وہ پڑھا دیں. چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ نے قرآن میں حکم دیا, ہم سب جانتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اطاعت رسول کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا ہوتا اور طریقہ نہ بتایا ہوتا, پھر تو سمجھ میں آتی نا بات کہ چلو بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں. اللہ نے آپ کو طریقہ بھی بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے, علماء نے لکھا ہے, طلاقیں اس لیے ہوئی ہیں تاکہ امت عملی طور پہ دیکھ سکے کہ نبی کی حیات میں بھی طلاق ہوئی تو کیسے ہوئی. نبی کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کے اوپر بعض حدود جاری کرائیں تاکہ لوگ عملی طور پہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, چوری کی سزا بھی وہاں پہ ہوئی ہے, شراب کی سزا بھی ہوئی ہے, طلاق بھی ہوئی, نکاح بھی ہوا, سب کچھ ہوا. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے مراد یہ چیز ہے. تحمل اور برداشت کی تربیت, ہمارے یہاں مینجمنٹ سائنس کا آج ایک بہت بڑا پارٹ ہے. یہ ٹالرنس سکھاتے ہیں, برداشت سیکھیں آپ. تحمل اور برداشت اگر آپ نہیں سیکھتے تو تحمل اور برداشت نہیں سیکھتے تو آپ اپنی چھوٹی ٹیم کو مینیج نہیں کر سکتے. اخلاق سیکھیں, اور اس رشتے میں اللہ نے جو خوبصورتی رکھی ہے, وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, ان کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ رہو. ایک انسان جب سارے کام ختم کرتا ہے سب سے پہلے کہاں واپس دوڑتا ہے؟ گھر. اور آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی 4-5 دن آپ میں سے لوگ جاتے ہیں سفر پہ, 3-4 دن 5 دن کہیں جا کر رہے ہیں, بہترین کمرہ ہوگا, بہترین کھانا ہوگا, لیکن 3-4 دن بعد کہتے ہیں چلو بھائی گھر چلو. وہاں جا کر چاہے ہمارا بستر ہلکا سا ہی کیوں نہ ہو,
کھانے کو دال اور چاول کیوں نہ ملے، لیکن وہاں آپ کو ایک سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی نشانی اور انعام قرار دیا ہے. ہم لوگ اس کو توڑنے میں جو لگے ہیں تو اس وقت بڑی تربیت کی ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے اس چیز کی. تو نمبر 1 کہ ہم طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کے 3 مسائل ایسے پروگرام ہیں، باقی سارے بھی ہیں، کہ میاں بیوی کو اپنی زندگی شروع کرتے وقت اور شروع کرنے کے بعد بھی ان کے پر توجہ دینی چاہیے، سیکھنی چاہیے. آج کل آن لائن کورسز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ خواتین اس میں شریک ہو جاتی ہیں بآسانی، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا. پردے دار خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپس میں گروپ بن جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، ایک دوسرے سے مشورہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آیا تم بتا دو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فائدے کی چیز پیدا کی تو اس سے فائدہ حاصل کریں. نمبر 1 مسائل سیکھیں. نمبر 2 تربیت اخلاق، برداشت، تحمل، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ مزاج کے سخت تھے. ان کی ازواج نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی، یا رسول اللہ یہ مزاج کے سخت ہیں. مگر اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے، کسی کا نرم مزاج ہوتا ہے، کسی کا سخت ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی بنائی کہ رشتے ٹوٹیں. آزادی خود مختاری کوئی زندگی نہیں ہوتی. نہ مرد اکیلا آزاد خود مختار رہ کر زندگی سکون سے گزارتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کوئی مرد بالکل اکیلا الگ تھلگ رہ رہا ہو، سکون کی زندگی ہے اس کی؟ نہ عورت الگ تھلگ اکیلی رہ کے زندگی میں. اللہ کو یہ رشتے جوڑ پسند ہے. اس اخلاقی رخ پر بھی تربیت کی بڑی ضرورت ہے، مسائل کے رخ پہ ضرورت ہے. اور طلاق کبھی بھی 3 ایک ساتھ نہ دیں. کوشش کریں کہ ایک طلاق بائن دے کے معاملے کو نمٹائیں. کچھ سکھائیں نہ سکھائیں، اولاد کو یہ سکھائیں طلاق کبھی بھی مت دو 3 ایک، اور کبھی بھی طلاق ہلڑ بازی میں مت دو. سکون سے بیٹھ کے بات چیت کرو. نہیں ہوتا حل، 4 لوگوں کو 3 لوگوں کو گواہ بنا کر تحریری طور پر ایک طلاق بائن دو، تاکہ زندگی میں کبھی رجوع کا حق ہو، کبھی لوٹنے کا حق ہو. ساری کشتیاں جلا کر جب آپ مفتی کے پاس، وکیل کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ ساری کشتیاں جلاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں خیانت. جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس کوئی جائز راستہ نہ بچے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے. اور اگر ناجائز راستہ آپ اپنی غلطی سے اختیار کریں گے تو یہ بھی اللہ کے یہاں باز پرس ہے نا. تو بس یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، طلاق کے مسائل بھی اس کے حوالے سے بھی. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ جس طرح ہم کاروبار سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتنے لاکھ کی ہماری سیمسٹر کی فیس جاتی ہے، تو جب ہم www.darsequran.com